پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم افغان صاحب۔ حضرت جی ناہید ہیں لاہور سے، ان کا سوال ہے کہ جب دین صرف اسلام ہی ہے اور دین کے معاملے میں جبر نہیں ہے تو خدا نہ خواستہ کیا پھر کفر کو موجود رہنے کی گنجائش دی گئی؟ اللہ کریم چاہتے، قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اگر میں چاہتا تو سارے لوگ ایک ہی دین پہ ہوتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پیدا میری مرضی سے ہوتے ہیں، صورت میں بناتا ہوں، دماغ میں دیتا ہوں، دل میں دیتا ہوں، احساسات میں دیتا ہوں، کوئی اپنی مرضی سے یہ چیزیں نہیں بنا سکتا۔ نہیں بنتی۔ تو اگر مجھے مسلط کرنا ہوتا تو جس طرح فرشتوں میں تو کوئی غیر مسلم نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ انسانوں میں بھی کوئی نہ ہوتا۔ انسان کو ایک بہت بڑی نعمت دی گئی ہے جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، صحیح۔ اور وہ ہے ذات باری کی معرفت کی استعداد، ایک ایسی طاقت جو ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ سوائے انسان کے اور کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہے، سب حکم کے تابع دار ہیں۔ صحیح۔ حاکم کی طرف نگاہ اٹھانا یہ مخلوق کی جرت نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ انسان کو یہ جرت رندانہ عطا کی۔ جب اتنی بڑی نعمت عطا ہوئی تو اللہ نے کارگاہ حیات بنا لی۔ یہ دنیا کو کہتے ہیں نا دنیا خراب ہے، خراب، یہ دنیا اللہ کی کاراگری کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی مزیدار، اتنی خوبصورت، اتنی دلربا ہے کہ انسان اللہ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہی اس کی آزمائش، بالکل صحیح، کہ جب تمہیں معرفت الہی کی استعداد دی گئی، تم اللہ کو پہچان سکتے ہو، تو پھر تم اللہ کی تجلیات کو چھوڑ کر مادی لذات کے پیچھے چلے گئے۔ صحیح، یہی کفر ہے، بالکل صحیح۔ اور یہی آزمائش ہے۔ اسے اس طرح لینا کہ کفر کو رہنے کی گنجائش دی گئی، یہ درست نہیں ہے۔ اسے اس طرح لیا جائے کہ انسان کو اللہ اور غیر اللہ میں انتخاب کی اجازت دی گئی جب اسے استعداد دی گئی اللہ کو پہچاننے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ اپنی جو اس کی استعداد ہے اسے ضائع کر دے گا تو دنیا پہ ریجے گا۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ورنہ دنیا کتنی خوبصورت ہو، ایک لمحہ جو تجلیات الہی میں گزرتا ہے اس کا تو کروڑواں حصہ بھی نہیں بنتا۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اسی میں آج جب ہم آ رہے تھے لاہور سے پروگرام کرنے کے لیے تو ایک دوست نے سوال اٹھایا کہ شیطان جو ہے وہ فرشتوں کا سردار تھا، اور سردار تھا، ظاہر ہے کہ وہ اس میں کوئی خوبی تھی تو سردار تھا۔ فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انکار کر سکیں، وہ جو بھی ان کے اوپر احکامات ہوتے ہیں انہوں نے من و عن تسلیم کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان میں کہاں سے یہ چیز آ گئی کہ اس نے انکار کر دیا؟ شیطان آسمانی مخلوق نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ جن بھی زمین کی مخلوق ہیں اور انسانوں کی طرح مکلف ہے نیکی بدی کی۔ اچھا، یہ ان کے اندر بھی استعداد ہے ہاں کہ کہ وہ نیکی اختیار کریں یا برائی اختیار کریں۔ ٹھیک ہے، تو شیطان تو جنوں میں سے تھا نا جی۔ بالکل صحیح۔ اس نے اتنی عبادت کی، اتنی نیکیاں کی، اتنی اللہ کی، اتنا ذکر اذکار کیے کہ اسے آسمانوں پر فرشتوں میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ صحیح، صحیح۔ لیکن اللہ کریم تو جانتے تھے، قرآن میں آتا ہے نا کانا من الکافرین، کانا ماضی کا صیغہ ہے۔ صحیح۔ ہمارے جو ترجمے ہیں ان میں لکھتے ہیں ہو گیا وہ کافر، جو میں نے ترجمہ کیا اس میں لکھا ہے تھا ہی وہ کافر، تھا ہی وہ کافر۔ اچھا، کانا ماضی کا صیغہ ہے۔ صحیح، صحیح، صحیح۔ تو کانا من الکافر، تھا ہی کافر، یعنی اللہ کریم جانتے تھے کہ انجام اس نے کفر پہ کرنا ہے، لیکن جب تک وہ عبادت کرتا رہا عبادت کے درجات اسے جب کفر کیا تو کفر کی سزا۔ بالکل ٹھیک۔ آپ جانتے ہو کہ یہ بندہ قتل کرے گا تو آپ اسے جب تک قتل نہ کرے پھانسی نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ جانتے ہو قتل کرے گا تو سزا دیں گے۔ بالکل صحیح ہے، اس سے پہلے تو نہیں، اس سے پہلے تو آپ اپنے علم پر لٹکا دیں تو وہ تو صحیح نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اللہ جانتے تھے کہ اس نے بالآخر کفر کرنا ہے اور اسے عبادت کا گھمنڈ لے ڈوبا۔ یہی بات اس کے لیے آزمائش بن گئی کہ میں زمین کی مخلوق، میں نے اتنے درجات حاصل کیے کہ میں آسمانی مخلوق بن گیا، فرشتوں پہ بیٹھا حکم چلا رہا ہوں، یا فرشتوں کا استاد، کچھ فرشتوں کا استاد بھی کہلاتا ہوں۔ تو یہ کل سے مٹی کا پتلا بنا
تو اس میں اتنی عظمت آ گئی کہ میں اسے سجدہ کروں، انا خیر منہ، میں اس سے بہت بہتر ہوں. اللہ اکبر. اب وہ اللہ کریم سے کہہ رہے خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے ہی مجھے آگ سے پیدا کیا، تو خالق بھی اسی کو مان رہا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. جب وہ خالق ہے تو مخلوق کو سرتابی کی ضرورت کیوں ہو؟ بالکل صحیح. بالکل جب صحیح. تم خود کو مخلوق مان رہے ہو تو خالق سے سرتابی کیسی؟ بھائی یہی مار کھا گیا. بالکل صحیح. تو اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں اور عبادات پر نازاں ہو کر کہیں سب کچھ کھو نہ بیٹھے. اللہ اکبر. یعنی کہ یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ جب آپ، اچھا یہ جو لوگ بعض یہ دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے تو جنت میں جانا ہے، آپ کو بھی لے چلیں گے. میرے بھائی ایک فارسی کا محاورہ ہے، پیران امی پرند مریداں می پرانند، کہ پیر توڑا نہیں کرتے، مرید اڑایا کرتے. صحیح. یہ جو مرید ہوتے ہیں نا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش. اچھا. یہ جو لوگ بلا وجہ آپ کا احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں اور گھٹنوں کو بوسے دینے لگ جاتے ہیں، یہ بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. بندہ اپنے آپ کو کوئی اور سی مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے اور اس میں تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تو اکبر. کسی کو ظاہری حکومت ملے یا باطنی کیفیات ملیں، جس طرح آپ دیکھیں ایک عام آدمی اچھا بھلا بندہ ہوتا ہے، منسٹر بنتا ہے تو اسے کلف لگ جاتی ہے، یار یہ کیا مصیبت ہے. ایک آفس ایک ملا ہے، اس کو آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، واٹس دا پرابلم؟ یو آر اے کامن مین. ایک وزیر اعظم بن جاتا ہے، اسے پتہ ہے 4 سال کے لیے 5 سال کے لیے، لیکن اس کا دماغ پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا، وہ کیا سے کیا کرتا رہتا ہے اور پھر بھگتتا رہتا ہے، ذلیل ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. بس وہی بات ہے کہ اس کو شہرت ملتی ہے، خواہ اس کے ہاتھ تو چومنے یہ والے چیزیں جو ہیں یہ آپ کو دنیا کے حوالے سے مل جائے یا دین کے حوالے سے مل جائے تو اور زیادہ خطرناک. دنیا کے حوالے سے ملے تو آپ صرف گناہ کرتے ہیں، دین کے حوالے سے امپارٹنس مل جائے تو لوگ کفر تک چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خود کو سجدے کروانے لگ جاتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار. اپنا پتہ نہیں کیا ہوگا. اللہ بڑے سے بڑا بندہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے اللہ نے فیصلہ دے دیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان پر راضی ہو گیا. بالکل صحیح. اس کے بعد کسی کے بارے طے نہیں ہے کہ فلاں فرد جنتی ہے. صحیح. کوئی نہیں جانتا. ہمہ وقت دمیں واپس حتیٰ یاتی عقل یقین، جب تک موت آ کے روح الگ نہیں ہو جاتی تب تک تم نہیں جانتے. لرزاں و ترساں اور عبادت اور اللہ سے مغفرت چاہتے رہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور جنہیں اہمیت دنیا میں مل جاتی ہے تو بہت بڑی آزمائش. اور اس میں حضرت جی پھر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے، اور اپنی تو کسی بھی چیز کے اوپر، حتیٰ کہ عبادت کے اوپر بھی مان نہیں کرنا چاہیے. عبادت آپ نے کیسے کر لی؟ Who are you؟ بالکل صحیح. یہ بھی اسی کی توفیق ہے کہ آپ کو سجدہ کرنے کی توفیق دے. لوگ کہتے ہیں نا یہ نماز نہیں پڑھتے، میں کہتا ہوں انہیں پڑھنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. ان سے خفا ہے. انہیں سجدے کی توفیق بھی دے. انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے. صحیح. اللہ کریم نہیں چاہتا کہ انہیں سجدے کی توفیق دے. توبہ کریں، اللہ سے رجوع کریں، معافی مانگے، آپ معافی مانگے. اور جو پڑھتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اس کا احسان ہے کہ مجھے سجدے کی توفیق دے. سبحان اللہ. اپنا کمال کوئی نہیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. اور وہ بھی پھر اس نیت سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں اس کے روبرو حاضر ہوں، اس کے روبرو حاضر ہوں اور اس کی منشا اور پسند اور نبی کریم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. سیما ہے لاہور سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے توبہ کر لے اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو پھر قضاء عمری ضروری کیوں ہے؟ صرف توبہ ہی کافی کیوں نہیں ہے؟ قضاء عمری فرائض میں سے ہے. ٹھیک ہے. فرائض جب چھوٹ جاتے ہیں تو ان کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرائض ڈیوٹیز ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ذمے ہے کہ یہ کام آپ کو کرنا ہے، تو اس کی توبہ سے معافی نہیں ہوتی. توبہ سے جو آپ نے خطائیں کی ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں، وہ بھی توبہ ہو تو. صحیح
صحیح. چونکہ توبہ یہ ہے کہ آپ جو گناہ کر چکے ہیں ان کا ادراک ہو جائے، اس پہ دل میں شرمندہ ہوں اور اللہ سے عہد کریں کہ آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور واقعی وہ چھوڑ دیں. یہ توبہ ہے. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. تو اب گناہ تو آپ نے چھوڑ دیے، لیکن جو نیکیاں مس ہوئی ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے. وہ گناہ تھے، وہ تو ذمہ داری تھی اور وہ ادا کرنی ہے. بالکل ٹھیک. وہ تو فرائض تو نیکیاں تھیں. بالکل صحیح. جو نیکیاں چھوٹ گئیں وہ تو اپنے کلیکٹ کریں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. یعنی آپ نے گناہ چھوڑے ہیں، نیکی تو توبہ سے نہیں چھوڑی کہ جو نیکی رہ گئی تھی وہ بھی آپ نے ضائع کر دی. وہ تو بالکل صحیح. اور جیسا آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اور پھر اس میں درجات کے لیے یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ ایک حد تک آپ داخل صرف ہو سکتے ہیں، اور ایک عبادت کی حد ہے کہ جہاں سے آپ کو درجات ملنے شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ درجات جو ہیں وہ آپ کے اگر رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کرنا چاہیے. عزیز جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں، اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی اسکرین پہ موجود ہے، questions@almurshid.tv. ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.